اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کے روزے اور نماز عید دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی نعمت ہدایت جو قرآن مجید کی صورت میں انسانوں کو اللہ نے عطا کی ہے، یہ اس نعمت کی دراصل شکر گزاری کا ایک طریقہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہدایت ہمیں اس لیے دی ہے اور اس کی شکر گزاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں یہ نعمت دی گئی ہے ہم اس مقصد کے لیے پوری طرح تیاری کریں، اور اس تیاری کا بہترین ذریعہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ رمضان کے روزے قرآن کی تلاوت، ذکر و فکر، دعائیں اور مناجات، اور رمضان کی تمام عبادات، صدقہ و خیرات، دعوت و تبلیغ، جو کچھ بھی ہم کر پاتے ہیں یہ تزکیہ نفس اور حصول تقویٰ کے مختلف ذرائع ہیں جو روزوں کی فرضیت کا مقصد ہے، لعلکم تتقون۔ لہذا ہمیں رمضان کے اختتام پر اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اندر کس قدر تقویٰ، خوف خدا، پرہیزگاری اور اللہ کا قرب جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوا ہے۔ نماز عید اس دفعہ جن حالات میں ہم ادا کریں گے، ظاہر ہے نہ مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور نہ ہم عیدگاہ جا سکتے ہیں، لہذا نماز عید گھروں پہ بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے میں روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے اہل و عیال اور خادموں اور نوکروں کو جمع کیا اور نماز عید ادا فرمائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری کے اندر اس کی وضاحت کی ہے کہ جس آدمی کی نماز عید رہ جائے یا کسی وجہ سے وہ نماز عید کے اجتماع میں شامل ہو کر نہ ادا کر سکے، وہ 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ نماز عید سے قبل کچھ کام مسنون ہیں، مثلاً غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانا چاہیے، مسواک کرنا چاہیے، لباس نیا ہو تو زیادہ بہتر ہے ورنہ صاف ستھرا پاکیزہ لباس پہننا چاہیے۔ کوئی میٹھی چیز عید کی نماز سے قبل اور کھجور کھانا طاق عدد افضل ہے، اور تکبیر پڑھنا والے تو کبر اللہ علی ما ہداکم، اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت پر ہمیں اللہ کی کبریائی کے اعلان کا حکم ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک صورت یہ ہے کہ عید کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کی نماز تک ہم وقتاً فوقتاً رات بھر اور صبح کے وقت اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس طرح ہم تکبیر جو ہے وہ انفرادی طور پر پڑھتے رہیں۔ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اکیلے نماز عید ادا کریں یا چند دوست مل کر ادا کریں یا اہل خانہ کے ساتھ جس میں خواتین اور بچوں کو بھی شریک کیا جا سکتا ہے ادا کریں۔ 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت سے ادا کریں، اور اس کا وقت جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورج طلوع ہونے کے آدھ گھنٹہ بعد سے لے کر تقریباً 8 بجے تک یہ افضل وقت ہے، اور اس کے بعد بھی زوال تک یہ نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔ فطرانہ میں عرض کر دوں کہ نماز عید سے پہلے ادا کر دینا چاہیے، ورنہ اس کے بعد پھر وہ عام صدقہ ہوگا اور فطرانہ نہیں ہوگا۔ نماز عید کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت سے ادا کریں اور تکبیر تحریمہ کے بعد ثنا پڑھ لیں، اور سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے 7 زائد تکبیریں جو ہے وہ کہہ لیں۔ ان 7 زائد تکبیروں میں رفع یدین اور بغیر رفع یدین کے پڑھنا دونوں طرح ثابت ہے، جس طرح بھی آپ مناسب سمجھیں عمل کر لیں، انشاءاللہ وہ سنت پر ہی عمل ہوگا۔ اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ کو سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ آتی ہے تو یہ پڑھ لیں، ورنہ کوئی بھی سورت پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے رکوع سجود کرنے کے بعد دوسری رکعت جب آپ شروع کرنے کے لیے اللہ اکبر کر کے اٹھ کر کھڑے ہوں
تو سورہ فاتحہ کی قرأت سے پہلے آپ 5 تکبیرات جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے ادا کریں اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ دوسری رکعت میں اگر آپ کو سورہ غاشیہ آتی ہے تو پڑھ لیں، ورنہ کوئی بھی صورت جو ہے وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے نماز عید کے اندر جو ہے وہ قرأت جہراً میں جو ہے وہ کی جاتی ہے، یعنی اونچی آواز سے سورہ فاتحہ اور سورت پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس طریقے سے آپ نماز ادا کر لیں بغیر خطبے کے، آپ کی نماز عید درست ہوگی۔ عید کے ایام جو ہے وہ عبادت کے ایام ہیں، لہو و لعب اور فضولیات کے اندر وقت ضائع کرنے کے اور اللہ کی نافرمانیوں کے یہ دن نہیں ہیں، بلکہ یہ ایام جو ہے وہ اللہ کی عبادت کے ہیں۔ اور عید کی نماز کے بعد اللہ توفیق دے تو شوال کے 6 روزے رکھ لیں۔ جس نے رمضان کے روزے پورے کر کے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اللہ اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ روزے آپ عید کے دوسرے دن سے شروع کر سکتے ہیں اور سب اکٹھے بھی 6 رکھ سکتے ہیں، اور پورے شوال کے مہینے میں 1 2 کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ذوق و شوق کے ساتھ، اپنی محبت کے ساتھ جو ہے اپنی عبادات کی توفیق دے۔ رمضان کی نمازوں، روزوں، تلاوت، ذکر و فکر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا۔